ان دنوں میں 7ویں میں پڑھتی تھی، زندگی کے اسرار و رموز سے ناواقف تھی۔ ہمارے گھریلو حالات زیادہ اچھے نہ تھے۔ والد صاحب صبح کام پر جاتے، شام کو لوٹتے، کم تنخواہ میں کھینچ تان کر گزارا ہو رہا تھا۔ مجھے اس کا علم نہ تھا کہ معاشی تنگی اور غربت کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ والدین چاہے پریشان ہوں، اولاد کی ضرورتوں کو بخوبی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بچپن کا سہانا وقت سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں گزر گیا۔ ہوش سنبھالا تو پابندیاں لگ گئیں کہ پاس پڑوس میں نہیں جانا، گھر سے باہر نہیں جھانکنا اور سہیلیوں کے ساتھ نہیں گھومنا۔ لڑکیاں اس عمر میں دوستی کو عزیز رکھتی ہیں۔ جتنا سہیلیوں سے پیار ہوتا ہے، اتنی تنہائی کم ہوتی ہے اور اس احساس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ پابندیاں لگنے سے میں گھٹن کا شکار ہو گئی۔ بوریت دور کرنے کو اس کی سوا چارہ نہ تھا کہ چھت پر جا کر وقت گزاروں۔ چھت سے گلی نظر آتی تھی، ارد گرد کے مکانات کی چھتیں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ یہ میرے لیے دلچسپ نظارے تھے، جب سر پر کھلا آسمان ہو اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ روح کے دریچے ہوا ہو جاتے ہیں۔ ماں پڑھی لکھی نہ تھی، عام سی گھریلو عورت کہ جسے بچے پالنے کے سوا کسی دوسرے کام سے سروکار نہ تھا۔ سالانہ امتحانوں کے بعد کچھ دنوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ ماموں جان کے گھر چلتے ہیں۔ ماں نے جواب دیا، آوارہ مزاج لڑکیوں کی طرح کیا تجھے گھومنے پھرنے کے سوا کچھ نہیں سوچتا؟ مشکل سے تعلیم دلوا رہے ہیں، کچھ تو ہمارا احساس کر۔ چھٹیاں ہیں تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا۔ کیا تو نے کوئی کام نہیں سیکھنا؟ ساری عمر ایسے ہی نکمی رہے گی، گھر کیسے بسائے گی؟ ماں کی اتنی لمبی تقریر سے میں بدمزہ ہو گئی۔ جی چاہا سامنے جو گملہ رکھا ہے اس کو ٹھوکر مار کر توڑ دوں۔ ماں کی جھاڑ سن کر میں رونے بیٹھ گئی۔ تبھی اتفاق سے نانی اماں گاؤں سے آ گئیں۔ انہوں نے مجھے روتے دیکھا تو بہت دکھی ہوئیں۔ کہنے لگی، حامدہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس کا کوئی مر گیا ہے شاید۔ ماں نے غصے میں تڑاک سے جواب دیا۔ نانی اماں کا کلیجہ ہل گیا، بولی، حامدہ کیا میں نے تجھے ایسے پالا تھا جیسے تو اس کو جھڑکتی ہے؟ یہ بہت بری بات ہے۔ اس عمر میں بچیوں کا دل ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پیروں میں روندنے کی روش اچھی نہیں۔ تم پر ایسے ہی بھاری ہے تو میرے ساتھ اسے بھیج دو، یہ وہاں چھٹیاں گزار لے گی۔ اماں بولی، یہ تو پہلے ہی دن سے چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ چلو اچھا ہے، اب اس کو لے جائیے، کم از کم کام سے تو اس کی جان بچی رہے گی۔ نانی 4 دن رہیں۔ ان کے سمجھانے پر ماں نے مجھ کو ساتھ بھیج دیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ نانی کا گاؤں مجھ کو پسند تھا۔ وہاں بچپن کی سہیلیاں بھی تھیں جن سے ملنے کا ارمان تھا۔ انیلا، نمرا اور صبا سے میری بچپن سے دوستی تھی، دوسری کلاس میں تھی۔ ان دنوں ہم کچھ عرصہ گاؤں میں نانی کے گھر رہے تھے۔ بعد میں ابو کی نوکری لاہور میں لگ گئی تو ہم لوگ شہر آ گئے۔ نمرا کی گلی میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام نعمان تھا، وہ بھی بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ جب بے دھڑک گھروں میں آنا جانا ہو تو لوگ اپنوں جیسے ہی لگتے ہیں۔ گاؤں آتے ہی میں نے نمرا کا پوچھا، اسے بھی پتہ چل گیا کہ میں آ گئی ہوں۔ وہ اسی وقت دوڑی آئی اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ بچپن کی سنگت بھی کیا کمال شے ہے، ساتھ بیتے ہوئے دن بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی بھر ان سنہرے دنوں کی یاد دل سے نہیں جاتی۔ نمرا کو دیکھتے ہی بچپن کی یادیں ذہن میں طوفان اٹھانے لگیں۔ جی چاہا کہ کھیتوں میں نکل جائیں، لمبی پٹگنڈیوں پر دوڑیں اور نہر میں پتھر پھینکیں، چھینٹے اڑائیں۔ ماموں جان کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت کھلی فضا میں دوڑ لگا دیتی۔ باتوں باتوں میں صبا اور سائرہ کے بارے میں پوچھا۔ نمرا نے بتایا کہ صبا کی شادی ہو گئی ہے اور سائرہ پڑھ رہی ہے۔ ان سے ملنے کو بھی جی بے قرار تھا۔ نانی اماں سے اجازت لے کر میں نمرا کے گھر آ گئی۔ جو ہی ہم گھر کے اندر جانے لگے، سامنے سے نعمان آتا دکھائی دیا۔ وہ اب کافی بڑا اور لمبا ہو گیا تھا۔ یہاں کی فضا میں یوں بھی لڑکے خوش شکل، صحت مند اور لمبے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ خالص دودھ، مکھن، اصلی گندم کا آٹا اور دیسی انڈے، مرغیاں، اچھی خوراک، کھلی صاف ستھری آب و ہوا۔ واہ کیا آئیڈیل زندگی ہوتی ہے دیہات کی بھی۔ شہر میں اچھے اسکول کالج تھے، روزگار کے بہتر مواقع تھے، تبھی لوگ دیہات کی زندگی کو چھوڑ کر ادھر آ بستے تھے۔ جتنا سکون یہاں تھا، کون ایسی پرسکون جگہ چھوڑ کر جانا پسند کرتا ہے؟ میرے بچپن کی یادیں قدم قدم پر بکھری ہوئی تھیں اور انہی یادوں میں ایک نعمان بھی تھا۔ وہ اب زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، 17 سال کا خوبرو جوان، جس سے میری عمر کی لڑکیاں حجاب کرتی تھیں، لیکن مجھے حجاب محسوس نہ ہوا کہ بچپن کی پہچان تھی۔ بے اختیار منہ سے نکلا،
نعمان کیسے ہو؟ انجان بن کر جا رہے ہو، بات بھی نہیں کرتے؟ وہ مسکرا دیا، سلام کیا اور قریب آ کر بولا، شنگری تم آئی ہو؟ میرا نام شہینہ تھا، لیکن پیار سے وہ مجھ کو شنگری مصری کہتا تھا، جس کا مطلب تھا صاف ستھری مصری کی ڈلی۔ چونکہ مصری میٹھی ہوتی ہے اور اس کے نام میں اس کا بے پناہ پیار چھپا تھا، جس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم نے باتیں کیں، پھر میں نانی کے گھر چلی گئی اور وہ اپنی راہ ہو لیا۔ آج میں بہت خوش تھی کہ نعمان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میٹرک پاس کر لیا ہے، اب شہر کے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ اس کا ارادہ ڈینٹل سرجن بننے کا تھا۔ جس کی ادراج اونچے ہوں، اس کا مستقبل میں اعلیٰ مقام مل ہی جاتا ہے، بشرط یہ کہ راہ سے نہ بھٹکے اور انسان اپنے عزائم کی تکمیل میں دل جمعی سے لگا رہے۔ مگر لڑکپن کی عمر میں بہکنے کا اندیشہ بھی بھرپور ہوتا ہے۔ نعمان سے ملاقات کے بعد اسی شام چھت پر میں چڑھی تو وہ بھی اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ مجھ کو دیکھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا، سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کاش تم چھت پر آ جاؤ، خدا نے سن لی، اب ایک اور مراد مانگنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ کیا؟ میرے سوال کے جواب میں بولا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھے مل جاؤ۔ میں شرما گئی۔ اس لمحے احساس ہوا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھ کو اس طرح لڑکوں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم اس کا پیار سے بلانا مجھے برا نہ لگا۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا اور بات دل میں رکھ لی۔ نمرہ کی دوستی نعمان کی بہنوں سے تھی، وہ روز وہاں جاتی تھی۔ ایک دن مجھے بھی لے گئی۔ اس کے بعد میں روز وہاں جانے لگی۔ اس کی بہنیں رافیہ اور سعدیہ، جو میری بہت آؤ بھگت کرتی تھیں، خوش ہو کر ملتی تھیں۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ میرے دل میں اپنے بھائی کی محبت کو اجاگر کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھیں۔ نعمان کی بہنیں ہم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کرتیں کہ ہم آپس میں بات کر سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ایک شہری لڑکی جو پڑھی لکھی ہو ان کی بھابھی بنے۔ اس کی ماں بھی مجھے پسند کرتی تھی، پاس بٹھا کر شہر کا احوال دریافت کرتی تھیں۔ انہی دنوں نانی بیمار پڑ گئیں۔ ممانی بچوں کی پرورش میں مصروف ہوتیں، نانی کی دیکھ بھال میں کرتی۔ تب انہوں نے امی کو کہا کہ اسے میرے پاس چھوڑ دو، گاؤں میں 8ویں تک اسکول ہے، یہاں پڑھ لے گی۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے امی نے مجھے گاؤں میں چھوڑ دیا۔ میں نے مثل گرلز اسکول میں داخلہ لے لیا اور مستقل ماموں کے گھر رہائش اختیار کر لی۔ ماموں کی سرکاری نوکری تھی، وہ دفتر چلے جاتے، نانی سو جاتیں اور ممانی گھر کے کام میں مصروف ہو جاتیں۔ میں اسکول آ کر کھانا کھاتی اور نعمان سے ملاقات کرنے چھت پر چلی جاتی۔ گھر کی چھتیں ملی ہوئی تھیں تو منڈیر پھلانگ کر متصل چھت پر پہنچ جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دوپہر جب سب سو رہے تھے اور گرمیوں کے دن تھے، میں چھت پر گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہاں نعمان بھی موجود تھا۔ باتوں باتوں میں وہ چھت پھلانگ کر ہماری جانب آ گیا، کیونکہ ادھر کمرہ بنا ہوا تھا اور ان کی چھت پر بھری دوپہر کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ پھر پتہ نہ چلا کب زبان گنگ ہو گئی اور صرف احساس باقی رہ گئے۔ ہوش آیا تو کاروان اختیار گزر چکا تھا اور دکھ سے میں رو رہی تھی۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں کل ہی اپنی والدہ کو تمہاری نانی کے پاس رشتے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ اگلے روز نعمان کی والدہ میرا رشتہ مانگنے آ گئیں۔ نانی اماں نے کہا، میری نواسی اپنے والدین کی ملکیت ہے، رشتے کے بارے میں رائے دے سکتی ہوں، لیکن میں خود اس کا رشتہ طے کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اپنے داماد اور بیٹی سے بات کروں گی، پھر آپ کو جواب دوں گی۔ اس دوران نعمان کا داخلہ شہر کے کالج میں ہو گیا اور وہ FSC کرنے چلا گیا۔ ایک ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ میں مشکلات میں گھر چکی ہوں۔ اب کس سے اپنی مشکل کہتی؟ نانی کے پاس بھی میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، مگر کہے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ کہنا چاہا، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ امی آ گئیں، میری جان پر بن گئی۔ نانی نے امی سے کہا کہ نعمان کی والدہ شہینہ کا رشتہ مانگ رہی ہے۔ وہ بولی کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے والد نہیں مانیں گے، ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے، صرف 16 برس، ابھی سے شادی کی کیا پڑی ہے۔ غرض امید کے چراغ گول کر کے وہ واپس چلی گئیں۔ ایک ماہ بعد نعمان آیا۔
میں نے اس کو اپنی مشکل بتا کر کہا کہ والدین کو میرے والدین کے پاس لاہور بھیجو، ساتھ اپنی والدہ کو بھی بتا دو میں مشکل میں ہوں، وہ تاخیر نہ کریں ورنہ میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ نعمان کی امی لاہور آ کر رشتہ مانگنے پر راضی نہیں تھیں، مگر جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے میری جان پر بنی ہے تو انہوں نے تاخیر سے کام لینا غیر ضروری سمجھا اور لاہور آ کر امی ابو سے 10 سوال دراز کیا۔ ابو نے ان لوگوں کو دیہاتی کہہ کر نحوست سے رشتہ ٹھکرا دیا۔ امی نے بھی کہا بہن جی جب شہینہ کے والد نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کافی منت و سماجت کی مگر امی ابو کے انکار کو اقرار میں نہ بدل سکے۔ اس روز میں کمرے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ میرے والدین مان جائیں، کیونکہ یہ میری محبت کا معاملہ نہ تھا، زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تاہم کیا ہو سکتا تھا؟ والدین کو اصل صورتحال کی ہوتی تو شاید مان جاتے یا موت کی گھاٹ اتار دیتے۔ خوف سے کانپ اٹھی، طرح طرح کے وسوسے ستانے لگے۔ نانی ساتھ آئی تھیں۔ جب وہ لوگ نا امید ہو کر چلے گئے تو میں نانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مگر کیا کر لیتی وہ مجھ سے پیار کرتی تھیں۔ اصل صورتحال سے وہ بھی لا علم تھی، سوائے نعمان اور اس کی والدہ کے۔ میں نے کسی کو اس خوفناک راز سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ایک نئی زندگی میرے وجود میں پرورش پا رہی تھی اور زمانہ اس خوفناک راز سے بے خبر تھا، لیکن جلد ہی یہ راز راز نہ رہے گا۔ یہ سوچ کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے، جلد ہی قدرتی طور پر سب جان جائیں گے کہ میں مجرم ہوں۔ یہ سوچ کر جھرجھری آ جاتی تھی۔ نانی پھر بھی تحمل والی تھیں، امی تو پرکا کوا اور بات کا بتنگڑ بنانے کی ماہر تھیں، جبکہ رائی کا پہاڑ بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ یہاں پہاڑ موجود تھا جو میرے سر پر گرنے والا تھا۔ نانی کے ساتھ چلی آئی، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر چھت پر جا کے نعمان سے کہا کہ جو چاہے ہو، تمہارے والدین کو رشتہ مانگنا چاہیے، ایک بار نہیں تو 100 بار، جب تک میرے والدین ہاں نہیں کر دیتے۔ ان کے گھر میں کھچڑی پکی۔ اب کی نعمان کی امی نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، دونوں خاندانوں کی عزت پر بنی ہوئی ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے، لہٰذا دوبارہ ان کے پاس چلو، اس دفعہ لالچ دو، ہم شہینہ کے نام زرعی زمین کر دیں گے، جتنا کہو گے زیور چڑھائیں گے، جو شرط چاہو منوا لو، مگر جی رشتے سے انکار نہ کرو۔ امی ابو کے پاس وہ پھر آئے، بہت گڑ گڑائے۔ خالہ نے اپنا دوپٹہ امی کے پاؤں پر رکھ دیا کہ آپ یہ رشتہ دے دیں۔ خالہ کے شوہر نے ابو کے پاؤں چھو کر کہا کہ ہم پر احسان کر دو، کبھی یہ احسان نہیں بھولیں گے۔ میرے والدین ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ حقارت سے انہیں ٹھکرا دیا۔ یہ خبر نہ تھی کہ گھر کے اندر ان کی عزت کے دشمن ان کی بیٹی ایک زہریلے سانپ کی مانند چھپی بیٹھی ہے۔ ہم ایسے کوئی بلا پھٹنے کو ہے۔ بے عزت ہو کر وہ لوگ لوٹ گئے جو میرے والدین کی عزت بچانا چاہتے تھے۔ نعمان نے کہا کہ اب کیا کریں، تمہارے والدین تو کسی صورت مانتے نہیں، بہتر ہے کہ ان کو صورتحال سے آگاہ کر دو، شاید مان جائیں۔ ہرگز نہیں، وہ مجھے مار دیں گے مگر تم سے رشتہ نہیں کریں گے، الٹا تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ وہ مالی لحاظ سے کم حیثیت سہی ذات پات پر یقین رکھنے والے تھے اور نعمان کو اپنی ذات سے کم تر کہتے تھے۔ نعمان اپنے جذبوں میں سچا تھا، وہ اپنی غلطی پر نادم تھا اور مجھے بے سہارا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب ہم دونوں کے پاس کورٹ میرج کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، تاہم اس کے والدین شش و پنج میں تھے، چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ عزت سے حل ہو جائے۔ جب ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے گاؤں کے کچھ معززین کی منت کی کہ ساتھ چلیں اور رشتہ کروائیں۔ وہ لوگ ابو کو بھی جانتے تھے کیونکہ بنیادی طور پر ہم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جب اتنے سارے لوگ رشتے کے لیے آئے تو ابو سوچ میں پڑ گئے، کہا کہ آپ سب لوگ ہی یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی ان دیہاتیوں کو دوں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ بات کسی کے منہ سے کیا نکلتی جب کوئی وہ بات جانتا ہی نہیں تھا جو نعمان، اس کے والدین اور مجھے معلوم تھی۔ بہرحال ان بزرگوں نے ابو کی منت کی تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اس شرط پر بیٹی نعمان کو دے دوں گا، یہ ڈینٹل سرجن بن کر دکھائے۔ یہ تو جو ہے شیر لانے والی بات تھی، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اب کیا کریں؟ ہم نے موت کے منہ میں جانے سے بچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ کورٹ میرج کے لیے شہر جانا لازمی تھا۔ نعمان کے والد نے کہا کہ نانی سے کہہ کر وہ والد کے گھر شہر چلی جائے، وہاں سے ہم شاہینہ کو کورٹ لے جائیں گے، گاؤں سے ساتھ لے جانا محال ہے۔ میں نے نانی سے اصرار شروع کر دیا کہ شہر جانا ہے، امی ابو کے لیے اداس ہوں۔ پہلے تو وہ سنی انسنی کرتی رہیں، کہا تمہارے ماموں فارغ ہو جائیں گے تب چلیں گے، اسکول سے چھٹیاں کرو گی،
3 ماہ ہو چکے ہیں رشتہ طلب کرتے اور کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اب مزید وقت کی گنجائش نہ تھی۔ کسی صورت نانی کو راضی کیا اور میں والدین کے پاس آ گئی۔ نعمان نے سمجھا دیا تھا کہ کب کہاں کس وقت تم نے آنا ہے۔ میں، ابو اور وکیل تم کو کورٹ لے جائیں گے۔ رات کو میں نے نعمان کی دی ہوئی نشہ آور گولیاں گھر والوں کو دودھ میں گھول کر پلا دیں اور وہ گہری نیند سو گئے تو میں باہر نکل آئی۔ جہاں نعمان نے بتایا تھا وہاں سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ نعمان کے والد اس لیے ساتھ دے رہے تھے کہ وہ میرے گھر والوں کی عزت اور اپنے ہونے والے پوتا پوتی کی جان بچانا چاہتے تھے اور اپنی نسل کو اپنا نام دینا چاہتے تھے۔ بصورت دیگر ایک انسانی جان ضائع ہو سکتی تھی اور ان کے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ کر لے جاتی تو یہی معاملہ گھمگیر ہو سکتا تھا۔ وہ شریف لوگ تھے، ہر صورت میں بے عزتی سے ڈرتے تھے۔ میری بدنامی کا بھی ان کو اندیشہ تھا، لہٰذا نا امید ہو کر انہوں نے دوسرا راستہ کورٹ میرج والا چن لیا۔ میں ان کے ہمراہ کورٹ گئی اور نکاح ہو گیا۔ جب واپس گھر آئی تو اس وقت گھر والے سب اٹھ گئے تھے۔ امی نے پوچھا اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں نے نعمان سے نکاح کر لیا ہے۔ اگر نہ کرتی تو آپ کی اور ان کی عزت بے عزتی میں بدل جاتی، شرمندگی الگ ہوتی۔ میں اصل صورتحال بتا سکتی تھی اور نہ آپ سمجھ سکتے تھے۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے اسی وقت تیاری کی اور اپنے گاؤں آ گئے۔ مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں نعمان کو کچھ بتا سکوں۔ یہاں ہمارے سارے رشتے دار تھے۔ سب کو ابو نے اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم نعمان کے باپ پر کیس دائر کرتے ہیں، ہماری بیٹی کو ورغلایا ہے اور نعمان سے اس کی طلاق کراتے ہیں۔ دادا دادی چاچا ماموں نانی سبھی ساتھ آ گئے۔ انہوں نے جب طلاق کی بات کی تو نعمان کے والد نے کہا کہ ایسی بات نہ کریں کیونکہ ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ ولادت کا مرحلہ نہ آ جائے۔ آپ کی بیٹی جس مشکل میں ہے آپ کو نہیں پتہ، لیکن ہم کو معلوم ہے، اسی لیے عزت سے رشتہ چاہتے تھے، آپ نے نہیں دیا، ہم نے مجبور ہو کر کورٹ میرج کی۔ ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ بات پھیلے اور بدنامی ہو، عزت سے رخصتی دے دیں۔ والد اور چاچا سخت برہم تھے، کہنے لگے رخصتی کی بات کرتے ہوئے ہم تمہارے بدکردار بیٹے اور اپنی بد چلن لڑکی کو ایک ساتھ جہنم رسید کر دیں گے۔ کاش ہم بندوق ساتھ لے آتے۔ کچھ بزرگ درمیان میں آ گئے، وہ لوگ گھر آ گئے۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری خیر نہیں۔ جب ان کے آنے کی چاپ سنی میں نے کھڑکی کھولی اور چاچا کے گھر سے ہوتی دوسری طرف نکل گئی اور دوڑ کر نعمان کے گھر پہنچ گئی۔ اتنے میں نعمان پولیس کو لے کر آ گیا تھا کہ میرے گھر والوں کے تیور بھانپ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ میرے سسر اور نعمان کے ہمراہ میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نعمان کے بڑے چاچا خود پولیس میں تھے، وہ ہم کو محفوظ جگہ لے آئے اور میرا بیان دوبارہ کرایا۔ میں نے یہی بیان دیا کہ میں نے مرضی سے نکاح کیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ والد اور بھائی بہت غصے میں تھے مگر مجسٹریٹ کے سامنے بول نہیں سکے۔ نعمان کے ساتھ کراچی آ گئی اور دوبارہ لوٹ کر گاؤں نہ گئی۔ اب میں اپنے گھر میں خوش و خرم ہوں، زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ جس انسانی جان کو بچانے کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ میرا بیٹا 14 برس کا ہو چکا ہے مگر اس نے کبھی ننھیال کی صورت نہیں دیکھی کیونکہ میرے میکے سے تعلق اسی روز ختم ہو گیا تھا جب میں نے مجسٹریٹ کے روبرو بیان دیا تھا۔ والدین کو چھوڑ کر شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جانتی ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی، جو کچھ ہوا غلط ہوا، سب کچھ کم عمری اور نادانی میں ہوا۔ اولاد کو اپنی عزت اور والدین کے ناموس کا پاس رکھنا چاہیے۔ ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ماں باپ کا دل دکھے، ان کی دل آزاری ہو، مگر انسان خطا کا پتلا ہے۔ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو سنبھالنا بھی والدین کو ہی پڑتا ہے۔ اپنے کیے پر نادم ہوں، والدین مل جائیں تو ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں، اپنے خدا سے بھی شرمندہ ہوں، ہر وقت عاجزی سے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہوں۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ جب اولاد خود سر اور خطا کار ہو جائے تو وہ اس کو رسوا ہونے سے بچا لیں، ضد نہ کریں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب امی ابو روتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش جب نعمان نے رشتہ مانگا تھا اور لوگ بھی اچھے تھے تو ہم کو انہیں رشتہ دے دینا چاہیے تھا، خاندان اور گھر بھر میں اتنی بدنامی تو نہ ہوتی۔ اب باقی بہنوں کا مستقبل تاریک ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی کی بہنیں ہیں۔ دادا اور چاچا بھی سخت پچھتاتے ہیں کہ کاش بات وقت پر مان لیتے، اتنی ذلت تو نہ اٹھانی پڑتی۔